क्या आप जानते हैं क़यामत के दिन आपकी गर्दन से क्या लटका दिया जाएगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़यामत के दिन इंसान की किस्मत और उसका अमल-ए-नामा उसकी गर्दन का हार बना दिया है और उस दिन फरमाया जाएगा कि तुम अपनी किताब खुद ही पढ़ लो। आज तुम अपना हिसाब लेने के लिए खुद ही काफ़ी हो। सोचिए, वो कौन सी दुआ है जो इंसान गुस्से में तो मांगता है, मगर अगर कबूल हो जाए तो तबाही मच जाए। जब किसी कौम पर तबाही आती है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुंज़ुल ईमान कुरान, जहाँ हम कुरानी आयात को दिलों की गहराइयों से समझते हैं। पेन पेंसिल नोट अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आज की आयात आपके दिल को झंझोर के रख देंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कुंज़ुल ईमान के साथ। सूरह बनी इसराइल और 15वें पारे का दूसरा रुकू। वयदउल इंसान बिश्शर्रि दुआअहु बिलखैर। इंसान जिस तरह भलाई की दुआ मांगता है, इसी तरह वो बुराई की भी दुआ मांग लेता है। अपने ऊपर, अपनी औलाद पर, अपने माल पर, बहुत सारे मामलात पर वो बद्दुआ करता है, जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर, तंग होकर। वकानल इंसान अजूला, और इंसान बड़ा जल्दबाज है, जल्दी वो मायूस हो जाता है, जल्दी परेशान हो जाता है। वजअलना लैल वन्नहार आयतैन, तो हमने रात और दिन को दो निशानी बनाया। फमहौना आयतल लैली, तो रात की निशानी हमने मिटी हुई रखी, यानी रात में अंधेरा होता है। वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा, और दिन की निशानी हमने रोशन रखी, दिन की निशानियां दिखाने वाली रखी। लितबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम, ताकि तुम दिन में अपने रब के फजल रोजी को तलाश करो। वलितअलमू अदद सिनीन वल हिसाब, और इसलिए ताकि तुम साल की गिनती और हिसाब को जानो। अगर दिन ही दिन होते या रात ही रात होती, तो फिर दिन रात के जरिए जो दिनों का हम हिसाब करते हैं वो कैसे करते। कुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, और हमने हर चीज खूब जुदा जुदा जाहिर फरमा दी। कुल्ल इंसान अल्जमनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, और हर इंसान की किस्मत हमने उसके गले से लगा दी, यानी इंसान जहां भी जाए किस्मत उसके साथ जाती है, उसे वही मिलता है जो अल्लाह ने लिख दिया। और नुखरिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन, और क़यामत के दिन हम उसके सामने एक नामा आमाल रख देंगे, यल्क़ाहु मंशूरा, जिसे वो खुला हुआ पाएगा, खुला हुआ नामा आमाल जिसमें हर चीज का जिक्र होगा। इक़रा किताबक, उससे कहा जाएगा पढ़ अपने नामा आमाल को। कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज तू अपना हिसाब लेने के लिए खुद ही काफी है। तू खुद पढ़ता जा और देख ले कि तेरा अंजाम क्या होना है। अल्लाह, वो नामा आमाल पढ़कर सुनाना, पूरा नामा आमाल। हमारी तो हालत यह है कि हम एक दिन में जो कुछ हमने किया, जो कुछ सोचा, जो कुछ हमने बोला, जो हम बोले हैं, वो अगर हमें कहा जाए कि वालिदैन के सामने पढ़ के सुना दो तो नहीं सुना सकते। तो अंबिया, औलिया, सिद्दीकीन, सालिहीन, सहाबा, सबके सामने ये कैसे पढ़ के सुनाएंगे? एक ही तरीका है कि हम रब की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा कर लें और गुनाहों से बचने की कोशिश करें और बार बार रो रो कर तौबा करें, तो ये नामा अमाल की जो गंदगियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और बुराइयां नेकियों में तब्दील हो जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह ताला नामा अमाल पढ़ने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी। फिर वो आलम होगा कि जो सूरह अल-हाक़्क़ा में फरमाया गया कि वो नामा अमाल लोगों को दिखाता फिरेगा कि मेरा नामा अमाल पढ़ लो। अल्लाह ताला ऐसी खुश नसीबी हमें भी नसीब फरमाए। मनी तदा, जो सीधे रास्ते पर आया, फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, तो वो अपने ही भले के लिए आया, उसका अपना भला है। वमन दल्ला, और जो गुमराह हुआ,
فإنما يدل علیہا، اس کی گمراہی اسی کے اوپر ہے، یعنی وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ کسی کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، کوئی تمہارے گناہ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگا، تمہیں اپنے گناہ خود اٹھانے ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں، یعنی پہلے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، پھر نہیں مانتے تو انہیں ہلاک کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو جو اس بستی میں مالدار اور سردار ہوتے ہیں انہیں ہم حکم بھیجتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس بستی میں حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو پھر قول ان پر ثابت ہو جاتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اس بستی کو تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیاں اور کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے کافی ہے، دیکھنے کے لیے کافی ہے، وہ خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبردار ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو کوئی دنیا کو چاہے، العاجلہ جلدی آنے والی، دنیا جو ہے وہ پہلے ہے اور پھر آخرت بعد میں آنے والی ہے۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اس دنیا میں سے اسے دے دیتے ہیں۔ جتنی بھی بھاگ دوڑ انسان کر لے دنیا میں، جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم کو مقرر کرتے ہیں، یصلاھا، وہ جہنم میں داخل ہوگا، مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا، دھکے کھاتا ہوا۔ یعنی دنیا 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 جو کرے گا وہ اپنے آخرت کو برباد کرے گا، کیونکہ جہاں بھی دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوگا تو وہ آخرت کو ٹھکرا دے گا، دنیا کو لے لے گا۔ لیکن جس کا ارادہ آخرت کا ہے، ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے، وسعى لها سعيها، صرف بیٹھے بیٹھے ارادہ نہ کرے، جیسے وہ طالب علم کہ جو امتحان میں کامیابی کا ارادہ کرتا ہے، سارا سال پلاننگ ہی بناتا رہتا ہے، میں اس طرح پڑھائی کروں گا، اس طرح تیاری کروں گا، امتحان سر پہ آ جاتا ہے، تو صرف ارادہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ وسعى لها سعيها، وہ آخرت کو چاہے اور اس کو چاہنے کے ساتھ ساتھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے، لیکن یہ کوشش کرنے والے کا عقیدہ ہی خراب ہو تو پھر آخرت کے لیے جو کوشش کی جائے گی اس کا بھی فائدہ نہ ہوگا۔ وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی لوگ ہیں کہ انہی کی کوششیں ٹھکانے لگیں، یہی لوگ ایسے ہیں جن کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ لوگوں سے آپ کہیں کہ بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھیں۔ ہاں کوشش کروں گا۔ جناب آپ نماز میں سستی کرتے ہیں تو ایسا کریں کہ درس قرآن میں آئیں، درس قرآن کی برکتوں سے دل روشن ہو جائے گا۔ مولانا صاحب آپ دعا کریں، اللہ توفیق دے۔ ارے آپ کوشش تو کریں۔ اچھا میں کوشش کروں گا۔ اب مولانا صاحب پوچھیں کہ حضرت آپ کا کام کیا ہے؟ میں دکان چلاتا ہوں۔ تو کل تو اتوار ہے، پرسوں پیر ہے، تو پیر کو دکان آپ کھولیں گے کہ نہیں؟ کیا ارادہ ہے؟ بالکل کھولیں گے۔ کیوں؟ پیر کے دن کچھ
جو کوئی چھٹی ہے کوئی ہڑتال ہے کیا؟ وہاں پر یہ ڈھیلا انداز نہیں ہے. دیکھیں مولانا صاحب دعا کریں اللہ پیر کو دکان کھولنے کی توفیق دے، کوشش کریں گے دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ ڈھیلا ڈھالا انداز وہ دکان کھولنے میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے معاملات میں ٹالنے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح دکان کھولنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اس کوشش کا اگر 10واں حصہ دین پر چلنے کی کرے کوشش تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد ضرور فرمائے گا. لیکن کسی طور پر بھی وہ اس کی طرف نہیں آتے کیونکہ ان کے دل میں دین کی اہمیت نہیں ہوتی. تو یہاں پر اس شخص کا ذکر ہے جو آخرت کا ارادہ بھی کرے، اس کی صحیح کوشش بھی کرے، اس کا عقیدہ بھی درست ہو، اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے. یعنی جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اسے آخرت دیں گے، اور جو دنیا کے لیے کوشش کرے گا ہم اسے دنیا دیں گے. جو جیسی کوشش کرے گا کامیاب ہے وہ جو آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. جو رب کو پانے کی کوشش کرے گا اللہ اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا. وما كان عطاء ربك محظورا، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، غور تو کرو کہ ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کسی کو مال زیادہ دیا تو کسی کو حسن زیادہ دیا، کسی کو آواز اچھی دی، کسی کو کون سی صلاحیت زیادہ دی. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور بے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی ہے. وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور فضیلت میں سب سے اعلیٰ ہے. تو اصل جو بڑائی ہے، اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور تم اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو مقرر نہ کرو. فتقعد مذموما مخذولا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم مذموم ہو کر مخذول ہو کر بیٹھ جاؤ گے، یعنی تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. مذموم مانے مذمت کیا ہوا، اور مخذولن کے معنی بے کس. تو تم دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگے اگر تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو الہ سمجھا، خدا سمجھا. اس رکوع میں جہاں ہم نے بہت ساری باتیں سماعت کی، ان میں ہم نے یہ بھی سماعت کیا کہ عقل مند دانا اور سمجھدار وہی ہے جو آخرت کے لیے کوشش کرے. اگر اللہ کا قرب پانے کی کوشش کی جائے گی اور صحیح لگن ہوگی تو اللہ اپنا قرب ضرور عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن آپ کی گردن سے کیا لٹکا دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کی قسمت اور اس کا عمل نامہ اس کی گردن کا ہار بنا دیا ہے، اور اس دن فرمایا جائے گا کہ تم اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو. سوچئے وہ کون سی دعا ہے جو انسان غصے میں تو مانگتا ہے مگر اگر قبول ہو جائے تو تباہی مچ جائے. جب کسی قوم پر تباہی آتی ہے تو اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کنز ایمان قرآن، جہاں ہم قرآنی آیات کو دلوں کی گہرائیوں سے سمجھتے ہیں. پین پنسل نوٹ اپنے پاس رکھ لیجئے کیونکہ آج کی آیات آپ کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں گی. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا قرآنی سفر کنز ایمان کے ساتھ. درود پاک پڑھ لیجئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.